اس نے دروازہ کھول کر راہداری کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے نیلم کو اشارہ کیا کہ راستہ صاف ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کی خوشبو اس کے کیبن میں چکرا رہی تھی، اس کے کپڑوں میں بس گئی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا کیپٹن راکا کے لائٹر کو دیکھتے ہوئے رابن کو قتل کرنے کا تصور کرتا رہا۔ کھانے کے بعد ڈیوٹی اسٹاف کے علاوہ باقی سب لوگوں شدید گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کیبن میں سو گئے تھے۔ خرم وائرلیس کیبن میں چلا گیا۔ وہ گائیڈو کو اپنا واحد دوست شمار کرتا تھا۔ گائیڈو قمیض اتارے اپنے بیڈ پر پاؤں پھیلائے لیٹا تھا۔ بیئر کا گلاس اس کے پاس رکھا تھا۔ ایک جلتی ہوئی سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبی تھی۔ وہ کسی میگزین کا جائزہ لے رہا تھا۔ آؤ دوست، خرم کو دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، بیئر پیو گے؟ میرے پاس اس وقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تمہاری مدارات کے لیے۔ شکریہ گائیڈو، خرم نے کہا، اور پھر اسے پاکن بارت کے واقعے سے لے کر کیبن میں آج نیلم سے ملاقات تک ہر بات بتا دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور بظاہر وہ کس قدر ناممکن ہے۔ گائیڈو کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم تو میری توقع سے بڑھ کر دشواری میں گرفتار ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال تم جانتے ہو کہ میں اپنی بساط سے بڑھ کر تمہاری مدد کروں گا۔ فی الحال تو تم کچھ نہیں کر سکتے گائیڈو، بس ریڈیو ٹریفک پر نظر رکھو اور مجھے باخبر رکھو۔ کارنگ شارو پہنچ کر میں کام میں مصروف ہو جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھ سے رابطہ رکھو اور نیلم کا خیال بھی رکھو۔ موقع ملتے ہی میں نیلم کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ کاش میرے پاس کوئی ریوالور ہوتا۔ گائیڈو کا چہرہ چمکنے لگا۔ میرے پاس ہے دوست، جنگ کے بعد سے اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی ہے، لیکن میں اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کہیں بھی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے بیڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک بوسیدہ سا سوٹ کیس کھینچا اور اس میں سے ایک آٹومیٹک اور ایمونیشن کے 2 کلپ نکالے۔ ریوالور کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے باقاعدگی سے تیل دیا جاتا رہا ہے۔ خرم نے ریوالور کو چیک کیا، پھر سیفٹی کیچ آن کر کے اسے اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی نگاہوں میں گائیڈو کے لیے شکر گزاری تھی۔ شکریہ گائیڈو، میں تمہاری یہ عنایت کبھی نہیں بھولوں گا، اور رابن کی کھال اتارنے کے بعد ہمیں جو حاصل ہوگا، میرا وعدہ ہے کہ اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ گائیڈو نے کندھے جھٹک دیے۔ منافع کو چھوڑو، تم اپنا اور اپنی گرل فرینڈ کا خیال رکھو۔ وہ مسکرایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برف کی مورت سے آتش فشاں بھی ہو سکتی ہے۔ خرم خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ صورتحال اس کے حق میں بہت تھوڑی ہی سہی، بہرحال بہتر ہو گئی۔ اب اس کے پاس 2 ساتھی تھے، نیلم اور گائیڈو، اور جیب میں ریوالور بھی تھا۔ کارنگ شارو پہنچنے سے پہلے والی رات رابن نے اپنے اسٹاف کی میٹنگ بلائی۔
خرم، نیلم، کیپٹن جانزون اور شپ کے دوسرے افسر شریک تھے۔ کل ہم کارنگ شارو پہنچ رہے ہیں، اس نے کہا۔ ہمیں وہاں خاصا طویل عرصہ گزارنا ہوگا، 6 ہفتے، ممکن ہے 2 ماہ۔ ہمارے پاس 50 ٹن سپلائیز ہیں، اس میں کچھ سامان تو ہماری لائف بوٹس کے ذریعے لے جایا جائے گا، باقی سامان لے جانے کے لیے مقامی کشتیوں کا پہلے ہی بندوبست کر لیا گیا ہے۔ خرم نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پہلی بار اسے معلوم ہوا تھا کہ جزیرے پر بھی رابن کا کوئی نمائندہ موجود ہے۔ رابن اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر مسکرایا۔ کوئی سوال مسٹر نواز؟ نہیں، خرم نے اس کے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ بھاری سامان تم ساحل پر کیسے پہنچاؤ گے؟ ہمارے لیے جزیرے کی مشکلات آسان کرنے کے لیے جزیرے پر ہمارا ایک نمائندہ موجود ہے۔ اس کا نام پیڈرو میر نیہا، وہ مخلوط نسل کا پرتگیزی ہے۔ اس نے ایک مقامی لڑکی سے شادی کی ہے۔ کارنگ شارو میں اس کا ایک طرح کا بڑا جنرل اسٹور ہے۔ وہ مقامی بولی بھی بول سکتا تھا اور انگریزی بھی۔ محل کے حکام سے اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ میں نے بیچ کے آدمی اور ترجمان کی حیثیت سے اس کے خدمات حاصل کی ہیں۔ مقامی مزدور بھی وہی مہیا کرے گا۔ مسٹر نواز، تمہیں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم اسی سے مدد لوگے۔ رابن نے چند لمحے توقف کیا، پھر گفتگو کا رخ بدلا۔ تم میں سے کچھ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ کارنگ شارو میں ملی جلی آبادی ہے۔ یہاں بالی، لومبوک، سلاویسی اور سیرم کے آباد کار موجود ہیں۔ عورتیں خوبصورت اور مرد غصہ ور۔ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے دل بہلانے کے انتظامات میر نیہا کرے گا، لیکن جہاز پر کوئی عورت نہیں آئے گی۔ ہم ایک جہاز چلا رہے ہیں، قہبہ خانہ نہیں۔ ہمارا پہلا کام اپنا سامان سائٹ پر پہنچانا اور کیمپ قائم کرنا ہے تاکہ مسٹر نواز اپنا کام شروع کر سکیں۔ پھر ہمیں آلات اور مشینری فٹ کرنا ہوگی اور اسٹور ہاؤس تعمیر کرنا ہوں گے۔ آلات اور مشینوں کی تنصیب سب سے بڑا کام ہے، خرم نے کہا۔ یہ کام ہو گیا تو پھر نارمل مینٹیننس کا کام رہ جائے گا۔ کبھی کسی مشین میں خرابی پیدا ہوئی تو اسے دور کر لیا۔ شروع میں ساحل پر رکوں گا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً میرا آنا جانا لگا رہے گا۔ کیمپ سے ساحل تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 3 میل، رابن نے جواب دیا۔ ٹرانسپورٹ کے بغیر تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ جب بھی مجھے شپ سے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو مجھے ایک آدمی دوڑانا پڑے گا۔ اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں، گائیڈو بولا۔ خرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ کچھ اشارہ کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کیسے؟ رابن نے گائیڈو سے پوچھا۔ میرے پاس 2 ایمرجنسی ٹرانس ریسیور پیک ہیں، گائیڈو نے کہا۔ ان میں سے ایک ہم جہاز پر نصب کر دیں گے۔ اس پر میں یا کوئی اور آفیسر ہر وقت نظر رکھے گا۔ مسٹر نواز کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ہمیں کال کر دیں گے، ہم اس کا بندوبست کر دیں گے۔ بہت خوب،
خرم نے چہک کر کہا۔ وہ خوش تھا کہ گائیڈو اور نیلم سے رابطے کی کوئی سبیل پیدا ہوئی۔ فی الوقت تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن بعد میں اس کی زندگی کا انحصار ہی اس رابطے پر رہتا۔ رابن نے اس بات میں سر ہلا کر منظوری دی اور ایجنڈے کے دوسرے نکتے کی طرف بڑھا۔ جینٹلمین، اندازہ یہ ہے کہ ہم کل صبح 10 بجے کارنگ شارو پہنچیں گے۔ دوپہر کو کسی وقت ہمیں جہاز پر سلطان اور اس کے وفد کا خیر مقدم کرنا ہوگا۔ یہ محض آغاز ہوگا، پھر وہ رات خیریت سے گزر جانی چاہیے۔ مجھے دانائے علم سے معاملات نمٹانے ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ میرا خیال ہے شام کو ہمیں محل میں مدعو کیا جائے گا، صرف افسران کو مدعو کیا جائے گا، لیکن ہر شخص کو اپنے ساتھ عملے کے ایک فرد کو لے جانے کی اجازت ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ سلطان ہم لوگوں سے متاثر ہوں۔ اتنا کہہ کر رابن نے اسٹیورٹ کو شیمپین لانے کا اشارہ کیا۔ سب نے اپنے اپنے جام بلند کر کے ایک دوسرے کو ٹوسٹ کیا۔ کچھ دیر بعد رابن اور نیلم نیچے چلے گئے، باقی لوگ بھی تتر بتر ہو گئے۔ خرم ریلنگ کے پاس جا کھڑا ہوا اور ایک سگریٹ سلگا لی۔ چاند ابھی چڑھا نہیں تھا، جہاز دھیرے دھیرے اندھیرے سمندر میں روشن جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عقب سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک لمحے بعد کیپٹن جانزون اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ خوبصورت رات ہے میرے دوست، اور تم بہت مطمئن اور خوش بھی ہوگے۔ تم نے بڑا داؤ لگایا، بڑا منافع پایا، بڑی دولت ملے گی تمہیں، وہ بولا۔ بشرط یہ کہ تیل نکل آئے، خرم نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر میں تیل کا کنواں نہ کھود پایا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ جانزون ایک لمحہ ادھر ادھر دیکھا۔ میرا خیال ہے تم خطرات کا کچھ بوجھ تو ہلکا کرنا چاہو گے۔ خرم نے بے پرواہی سے کندھے جھٹک دیے۔ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، مجھے بس وقت چاہیے۔ کوشش تو میں کروں گا ہی، اور تمہاری زندگی؟ جانزون نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور لڑکی کی زندگی؟ خرم نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا اور سمندر کو تکتا رہا۔ اسے اپنی پسلیوں میں چاقو چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میری بات غور سے سنو نواز، جانزون نے کہا، میں تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں ہم 3 آدمی ملوث ہیں، تم میں اور رابن۔ رابن بڑا اور طاقتور ہے، لیکن میں اور تم مل کر کم طاقتور نہیں رہیں گے، سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ایک دوسرے کا دشمن نہیں، دوست بننا چاہیے۔ خرم گھوما اور تن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے نیچی آواز میں سرد لہجے میں کہا، یہ لائن تو مجھے پہلے بھی دے چکے ہو جانزون، لیکن مجھے تاش کی اس گڈی سے کھیلنا اچھا نہیں لگتا جس میں 5 اکے موجود ہوں۔ تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو پوری تفصیل سے بیان کر ڈالو، اور تجویز جاندار اور سود مند ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت
مجھے تمہاری اتنی ضرورت نہیں جتنی تمہیں میری ہے۔ چانزون نے دانت نکال دیے۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ گڈ، میں بتاتا ہوں، میرے پاس 3 اکے ہیں، اس نے کہا۔ دکھاؤ۔ پہلا اکا تم رابن کی محبوبہ پر جان چھڑکتے ہو۔ خرم نے کندھے جھٹک دیے۔ یہ کوئی اکا نہیں۔ چانزون نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے خرم کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ تم اسے چاہتے ہو؟ کچھ توقف کے بعد چانزون نے کہا۔ اگر رابن کے کان میں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ پہلے اسے اور پھر تمہیں ختم کر دے گا۔ اس لحاظ سے یہ اکا ہے۔ ایس آف ہارٹ، پان کا اکا۔